اپنی رفتار و گفتار کے ذریعے سے، اپنے خطاب کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور انسانیت کے جو اصول ہیں ان کی طرف مائل کرے گا، متوجہ کرے گا۔ لیکن یہ تنہا ذات امام سید الشہداء ہے کہ اس کے لیے یہ حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ حسین مصباح ہدایت، ہدایت کا چراغ۔ یہ مطلب یہ کہ امام حسین کی حیات طیبہ جو بظاہر امام کی شہادت پہ ختم ہو گئی کہ امام اس دنیا سے 57 برس کی عمر میں چلے گئے، لیکن امام علیہ السلام کی ذات سے ہدایت کا جو سلسلہ جاری ہے وہ ہے امام کی شہادت کہ جس شہادت نے دنیا کے ہر انسان پر کسی نہ کسی طریقے سے نفوذ کیا اور اثر کیا ہے۔ مثلا ایک وہ انسان کے جو امام حسین کو اللہ کی حجت مانتا ہے، امام مانتا ہے، ایک وہ انسان کہ جو امام حسین کو نبی کا نواسہ مانتا ہے اور احترام کرتا ہے۔ یہ جو احترام ہے یہ امام حسین کے نواسے کی حیثیت سے کم، کردار کی عظمت کا احترام زیادہ ہے۔ کائنات میں اپنے آپ میں نمایاں تھا، اس نمایاں عمل کی وجہ سے دنیا سر نیاز خم کرتی ہے اور امام کی تعظیم کرتی ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر بشر، ہر شخص، چاہے وہ امام کی ولایت کا معتقد ہو یا نہ ہو، جو لوگ امام کی ولایت کے معتقد ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے امام کے مقصد کو محسوس کرے، سمجھے کہ امام کا مقصد کیا ہے اس شہادت سے، اور امام نے اتنا بڑا جو خاکہ تیار کیا کہ کائنات میں واقعات تو بہت گزرے، واقعات میں جنگوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، لیکن کسی جنگ کا کوئی اثر نہیں پیدا ہو پایا۔ ایک تنہا واقعہ کربلا ہے کہ جس نے لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کیا۔ یہ ذہنوں کو متاثر جو کیا، اس میں دشمن چاہتا تو یہ تھا، دشمن اپنی قید و بند کے ذریعے سے، دشمن ظلم کے ذریعے سے کہ ہم نام مٹا دیں، ختم کر دیں، لیکن امام حسین کی حکمت نے انہی مظالم کو اپنی مظلومیت کے حوالے سے دنیا کے سامنے ایسے آشکار کیا کہ دنیا نے ظالم سے نفرت کرنا شروع کر دی اور امام سے محبت کرنا شروع کر دی۔ یہ جو عزا پوری دنیا میں عزا کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، اس شہادت کا اثر ہے کہ جو دنیا آپ کو موقع دے رہی ہے امام حسین کی مظلومیت کو بیان کرنے کا۔ آپ دنیا میں کہیں پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ کہیں آپ پہ حملہ ہو جا رہا ہے، کوئی انسان ہے کہ جو بالکل ہی بے معرفت ہے، لاشعور ہے،
وہ آپ کے عمل کو مخالف نظر سے دیکھتا ہے، منفی انداز سے دیکھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ عزادار جو ہیں انہوں نے تابوت اور تعزیے، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے، اہل بیت کو اتنا زیادہ مانتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے ہمیں ایسے نام سے اور ایسی صف میں ڈال دیا کہ جس سے بظاہر بہت مشکل تھا کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے حق پرست اور مومن کہلوا پائیں۔ لیکن رفتہ رفتہ جب دنیا نے کربلا کو پڑھا، امام حسین کو پڑھا، کردار حسین کو پڑھا، اگر کربلا میں نمازیں نہ ہوتی، اگر کربلا میں امام کے ساتھ حافظ قرآن نہ ہوتے، اگر کربلا میں امام کے ساتھ فقہا نہ ہوتے، اگر کربلا میں صرف لڑائی ہوتی، شجاعت ہوتی، تو ظاہر ہے دنیا خود امام علیہ السلام کو پہچان نہ پاتی۔ لیکن امام نے کربلا کو ایسے ترتیب دیا کہ کربلا کو ترتیب دینے میں امام نے چن چن کے منتخب کیا، کردار منتخب کیے ہیں، نام نہیں۔ کسی کا نام کچھ ہو، لیکن جب امام کی نصرت میں کوئی انسان آیا تو اس کا عرفان اسی منزل پہ تھا جس منزل پر امام، جس منزل کو امام حاصل کرنا چاہتے تھے، یا امام کے اقربا کے جس منزل پر عرفان تھے، اسی منزل پر عرفان تھا امام کے غلاموں کا اور ان ناصران امام کا۔ نام کس قبیلے سے ہیں، کس خاندان سے ہیں، اس سے بحث نہیں۔ امام نے اگر بھیڑ جمع کی ہوتی تو کچھ کردار ایسے نظر آتے کہ جن کے کردار پر لوگ اعتراض کرتے، لیکن کمال یہ ہے کہ جتنے کردار امام نے جمع کیے، ان کرداروں پر ان کے بچپنے کو، ان کے جوانی کو، ان کی جو زندگی کربلا سے پہلے گزری ہے، اس میں بھی کہیں سے کوئی اعتراض کا پہلو نہیں دے پائی دنیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کربلا معتبر ہوتی چلی گئی، کربلا معتبر ہوتی چلی گئی۔ اگر جناب وہب کے کردار کو عیسائیت کی طرف سے کہیں متہم کر دیا جاتا کہ جناب وہب کا کردار ظاہر اچھا کردار نہیں تھا، شریف النفس انسان نہیں تھے، جناب جون کے لیے، جناب زہرقین کے لیے، جناب زہرقین عثمانی ہیں، جناب وہب عیسائی ہیں، جناب جون غلام ہیں، ان کرداروں کا الگ الگ، یعنی غلام ہونا اپنے آپ میں یہ کتنا کم درجہ ہے۔ اس زمانے میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، یہ تو اسلام نے آنے کے بعد مساوات کا درجہ دیا۔ اسلام نے یعنی اہل ایمان نے، خود اہل بیت نے غلاموں کو آزاد کر کر کے اپنے برابر بٹھا کے دنیا کو یہ بتایا کہ غلام بھی انسان ہے، اور یہ کام صرف اہل بیت نے نہیں کیا، جناب فاطمہ زہرا نے بھی کنیز کو اپنے برابر اپنی بہن کہہ کے اتنا مرتبے کو بلند کیا کہ اب اگر انسان جناب جون کو یہ کہے کہ وہ غلام تھے تو جناب جون غلام ضرور تھے، لیکن کردار کی بلندی کا عالم یہ کہ جناب جون کے بچپنے کو، جناب جون کے جوانی کو اگر کہیں کسی برے حالات سے جناب جون کا سامنا ہوا ہوتا اور کوئی دور ایسا گزرا ہوتا جہاں جناب جون کا کردار ظاہر ہے متہم ہوتا اور الزام ہوتا کہ جناب جون کا کردار
عالی نہیں تھا، جناب جون کی حیات جوانی میں جناب جون کے حالات ایسے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کربلا میں جناب جون کی شہادت کی وجہ سے یا امام کے ناصروں میں کسی کا کردار اگر کربلا کی شہادت سے پہلے کمزور ہوتا تو پھر کربلا کمزور پڑ جاتی۔ امام نے اسی لیے منتخب کیا، سب کو نہیں جمع کیا۔ معتقد تو بہت تھے، چاہنے والے، اور مجلسوں میں کہتا ہوں امام نے، حکمت یہ ہے کہ امام نے رعایا کو نہیں جمع کیا، امام نے غلام کو نہیں اکٹھا کیا، امام نے قبیلے کے سرداروں اور آقاؤں کو جمع کیا۔ جب قبیلے کا سردار مارا جائے گا تو قبیلے میں یہ تلاش کرے گا قبیلہ کہ کس نے قتل کیا۔ ظاہر ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بظاہر چند لوگوں کو مارا ہے اور ہماری سلطنت کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن جب ہانی مارے گئے تو ہانی کے قبیلے میں بے قراری، زہرقین کا مارا جانا، بریر کا مارا جانا، مسلم ابن اوسجہ کا مارا جانا، یہ افراد منتخب افراد ہیں۔ جب منتخب افراد مارے گئے تو دنیا میں جستجو پیدا ہوئی کہ کن لوگوں نے قتل کیا۔ یزید جس چیز پہ پردہ ڈالنا چاہتا تھا، حسین اسی کو بے پردہ کرنا چاہتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ لہذا بصیرت کے اعتبار سے آج یہ جو بچے ہمارے، جوان ہمارے، مومنین، مومنات، عزادار، بیویاں، سارے لوگ رات دن مجلس کا اہتمام، جلوس کا اہتمام، تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی شہادت کو سمجھیں کہ امام کی شہادت کا مقصد کیا ہے۔ امام کی شہادت کا مقصد، امام کی شہادت کا مقصد، امام علیہ السلام نے آخری رخصت میں اپنی بہن کو خطاب کر کے جب یہ کہا کہ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن مجھے نافلہ شب میں فراموش نہ کرنا، یہ پیغام ہے اپنی بہن سے نہیں، یہ چاہنے والوں کو پیغام دیا ہے امام نے کہ تم کسی بھی حالت میں ہو، مصیبت چاہے جتنی ہو، لیکن توحید کو فراموش نہ کرنا، اللہ کو نہ بھولنا۔ جناب زینب، ورنہ جناب زینب اپنے بھائی کو فراموش کر سکتی ہیں، جناب زینب اپنے بھائی کو فراموش کر سکتی ہیں، جناب زہرا کو مولا کائنات فراموش کر سکتے ہیں؟ نہیں، جناب زہرا نے وصیت کی، امام حسین نے اپنی بہن کو خطاب کیا، کیا مطلب ہے؟ مطلب پیغام دیا کہ تم توحید کو بھلا نہیں سکتے۔ جسے باغی کہا جا رہا ہے وہ امام نیزے کی بلندی پہ چڑھنے کے بعد اپنا تعارف نہیں کرا رہا ہے، وہ امام سورہ کہف کی تلاوت کر کے توحید کا تعارف کرا رہا ہے۔ ایک طرف تو سورہ کہف کی تلاوت ہے اور ایک طرف دنیا محو حیرت ہے کہ جس کا سر تن سے الگ کر دیا گیا، اس کے اندر پاور کیسے اتنا ہے کہ وہ کلام کر رہا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے۔ دو پہلو ہیں، دو الگ پہلو ہیں، دونوں کے الگ الگ منظر ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کا انتخاب کیا امام نے، کسی سورے کا نہیں۔ جن سوروں کو جو سورے اہل بیت پہ نازل ہوئے تھے امام نے ان کا انتخاب نہیں کیا۔ امام نے اصحاب کہف کی داستان کو اس لیے نوکے نیزے سے بیان کیا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ خدا کی قدرت کا کمال یہ نہیں ہے کہ انسان کا جسم سالم رہے اور سینکڑوں برس تک وہ سوتے رہیں اور پھر انہیں زندہ کر دے۔ امام نے بتایا حیات کا راز یہ ہے کہ حیات جسم کے سالم ہونے کے بعد اگر باقی رہے تو تعجب نہیں ہے، حیات
حیات جسم سے، سر کو تن سے الگ کر دیا جائے، اس کے بعد بھی اگر حیات باقی ہے تو یہ خدا کی شان ہے کہ خدا اتنا عظیم ہے کہ تم نے ہماری گردن کو جدا کر دیا تاکہ ہم مٹ جائیں۔ تو جب حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی کلام کرنے سے دنیا نہیں روک پائی، تو پھر جو بیٹا ہے سید سجاد، اسے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنانے کے بعد کیسے دنیا کمزور کر سکتی تھی؟ جب امام باپ اتنا معتبر تو اس کا جسم مقتل میں پڑا ہے، وہ نیزے کی بلندی پر داستان اصحاب کہف کو قرآن کی زبان میں بیان کر کے دنیا کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، بے شک اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب تر یہ ہے کہ ان کا جسم سالم تھا، میرے جسم کو کربلا کے من میں چھوڑ دیا گیا، پھر بھی میں کلام کر رہا ہوں، تلاوت قرآن کر رہا ہوں۔ تو جس کا باپ حجت خدا ہونے کے بعد اس کا سر نیزے پہ بلند کر دیا جائے، وہ کلام کر رہا ہو، اس کا بیٹا اگر بیڑیاں اور ہتھکڑیوں میں گرفتار کر لیا جائے اور یہ دنیا سمجھے کہ سید سجاد کمزور ہو گئے، نہ، بلکہ دشمن نے جو حکمت اپنائی تھی امام سجاد کو اس اعتبار سے کہ امام قتل کر دیے جائیں یا جاں بحق ہو جائیں، امام کی حیات کا خاتمہ ہو جائے، وہی چیز امام کی بقا کی ضامن بن گئی۔ اگر امام آزاد ہوتے تو لمحہ لمحہ خطرہ تھا کہ امام کو قتل کر دیا جاتا، لیکن جناب زینب آگے بڑھ کے وہی کام جو حجت خدا کو کرنا چاہیے ہے وہ جناب زینب کر کے بتا رہی ہیں کہ بظاہر میں معصومہ نہیں ہوں، مجھے اللہ نے منصب نہیں دیا، نہ جناب زہرا کو منصب ملا نہ جناب زینب کو منصب ملا۔ جناب زہرا کی عصمت کی ضمانت اللہ نے لی ہے، کوئی منصب نہیں دیا، لیکن جناب زہرا نے مدینے میں جب بغاوت ہوئی، اہل بیت کے خلاف علی کی حکومت پہ قبضہ کر لیا گیا، تو جناب زہرا نے احتجاج کیا۔ جب کربلا کے بعد ضرورت پڑی امام سجاد کو، وہاں بھی گلے میں رسی کا بندہ ڈالا گیا اور امام خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ کیا بات ہے کہ مولا کائنات اتنے کمزور نظر آ رہے ہیں کہ گلے میں رسی کا بندہ ڈال کے دشمن گرفتار کر کے لے جا رہا ہے؟ امام کے چاہنے والے ہیں، ظاہر ہے مار ڈالے جاتے۔ ہاں، خطرہ تھا اس بات کا، علی قتل کر دیے جاتے۔ اگر علی اس وقت قیام کرتے یا احتجاج کرتے بظاہر تو علی قتل کر دیے جاتے۔ تو جب علی کو بچانے کا مرحلہ آیا تو جناب فاطمہ زہرا دربار میں گئیں، جب امام سجاد کے بچانے کا مسئلہ آیا تو جناب زینب کبریٰ سامنے آئیں۔ یہ جو ثانیہ زہرا کہا جا رہا ہے یہ زہرا مزاج ہے، زینب تب ثانیہ زہرا کہا جا رہا ہے۔ ثانیہ علی عباس دلاور، عباس دلاور کو ثانیہ علی کہا جاتا ہے۔ یہ ثانیہ علی آپ باعتبار امامت نہ دیکھیے کہ باعتبار امامت، باعتبار امامت، باعتبار عصمت علی کا رابطہ ذات خدا سے ہے، ذات پروردگار سے ہے، لیکن باعتبار کمال انسان وہ جناب عباس اور جناب زینب میں ہے۔ کمال انسانیت کی انتہا کو جناب عباس اور جناب زینب کہتے ہیں۔ انبیاء میں سکت نہیں ہے، انبیاء کی عصمت کے بعد بھی انبیاء میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جو پاور اور جو قوت اور جو صبر و تحمل اور عرفان جناب عباس میں ہے، وہ انبیاء میں نہیں۔ اس لیے کہ انبیاء کے لیے یہ بات روایتوں میں ملتی ہے کہ 2 نبی صرف ولی بنائے گئے، ایک خلیل خدا، ایک حبیب خدا، ایک ابراہیم
اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دو لوگ ولی بنائے گئے۔ تمام انبیاء نبیوں کا سلسلہ دو لوگ ولی بنائے گئے، ایک ابراہیم اور ایک محمد مصطفیٰ، اور اس کے بعد تمام ائمہ کو اللہ نے ولی بنایا۔ یہ منصب ہے، یہ معتبریت ہے، یہ عظمت ہے۔ جناب عباس کے لیے اس سے بڑا شرف نہیں ہو سکتا کہ عصمت مآب نہ ہونے کے بعد بھی کام وہ کیا جو علی کا تھا۔ بظاہر منصوص من اللہ معصوم نہیں ہے، لیکن اتنا پرورش و تربیت میں مولا کائنات نے اپنے اس بیٹے کو ایسے تیار کیا، ایسے پروان چڑھایا کہ جناب عباس غیظ، ایک جملہ کہوں، چوتھی محرم کو بہت نازک جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، چوتھی محرم کو جس وقت خیام حسینی کے ہٹانے کے لیے عمر سعد نے حکم دیا، اگر عباس کی نظر حسین پہ پڑ جاتی اور حسین کے چہرے پہ نظر ڈال کے جناب عباس کو یہ احساس ہو جاتا کہ میرا آقا نہیں چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ نبرد آزما ہوں، بلکہ منشا یہ ہے میں خیام کو ہٹا لوں، تو جناب عباس کی تیوریوں پہ جو بل تھا وہ ظاہر ہے جناب عباس کی تیوریوں کا بل ختم ہو جاتا، خیام ہٹا لیتے۔ لیکن حسین نے اس منظر کو دور سے دیکھا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حسین نے اب اس مسئلے میں، آپ دیکھیں ذرا سا ایک پہلو کا اندازہ کریں، بس جلدی سے میں مجلس کو تمام کیے دے رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ جو انجمن پڑھنے والی ہے وہ اگر آ جاتی، ظاہر ہے ہمارے حکیم جی آ گئے ہیں، ان کا دستہ تو نہیں آیا ہے، میں نے سنا کہ نیشنل کو پڑھنا ہے، تو اگر کوئی انجمن آمادہ رہے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ مجلس جب اس طریقے کے حالات ہو تو مغربین کے فوراً بعد ہی مجلس کیا کیجیے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بہت نازک مرحلہ، امام نے دور سے دیکھا عباس جلال میں ہے، اس جلال اور غیظ کے عالم میں جناب عباس اپنے بھائی کے چہرے کو نہ پڑھ پائے، نہ دیکھ پائے، غیظ کے عالم میں، کیونکہ لشکر سامنے ہے، اس کے مقابلے پہ کھڑے ہیں عباس۔ اگر عباس کی نظر حسین کے چہرے پہ پڑ جاتی تو جناب عباس امام حسین کو خیمے کے اندر نہ جانا پڑتا۔ اب دوسرا پہلو آپ دیکھیں، جناب زینب کا احترام کیسے پتہ چلتا کہ اس قبیلے میں زینب کا احترام کیا ہے؟ لہذا حسین نے بجائے اس کے کہ عباس کو خود روکے، عباس کے لیے زینب سے کہا، زینب نے فضہ کو واسطہ بنا کے یہ بتایا کہ اس قبیلے میں زینب کا احترام کیا ہے، زینب کی عزت کیا ہے۔ میں نے اکثر گزارش کیا ہے 2 منٹ کہ جناب علی اکبر کے سامنے نامی گرامی پہلوان جو آیا، اس نامی گرامی پہلوان کے لیے جناب علی اکبر کے حق میں اگر حجت خدا دعا کر دے تو کیا جناب علی اکبر کامیاب نہیں ہوں گے؟ کیا جناب علی اکبر فتح یاب نہیں ہوں گے؟ جناب علی اکبر اس نامی گرامی پہلوان کے سامنے کھڑے ہیں، امام حسین فضہ سے جناب لیلا نے کہا، فضہ آقا کے چہرے پہ نظر رکھو، جوان بیٹا اگر کسی مشکل میں گرفتار ہوگا تو باپ کے چہرے کا رنگ بدلے گا، مجھے خبر دینا۔ فضہ نے محسوس کیا کہ امام کے چہرے کے آثار کچھ تبدیل ہوئے۔ فضہ نے آ کے لیلا سے کہا، لیلا نے کہا پتہ کرو فضہ، معلوم کرو۔ فضہ نے معلوم کیا، کس سے؟ امام سے۔ کہا آقا کیا بات ہے
کہ آپ کے چہرے کی رنگت بدل رہی ہے، کچھ آثار غم نظر آ رہے ہیں، محسوس کریے کہ کربلا صرف ماتم نہیں ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا ہماری حیات کو آگے بڑھانے کے لیے زندگی کو جینے کا اس نے کربلا نے لمحہ لمحہ درس دیا ہے۔ جناب امام سید الشہداء نے کہا کہ حافظہ میرے لال اکبر کے مقابل میں ایک نامی گرامی پہلوان آ گیا، جا کے لیلا سے کہو کہ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے۔ اب ذرا محسوس کریں ان دونوں ذاتوں کا، آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک طرف امام سید الشہداء حجت خدا اور ایک طرف غیر معصومہ ماں۔ امام اگر اپنے بیٹے اکبر کے حق میں دعا کرتے تو کیا بیٹا کامیاب نہ ہوتا؟ نہیں، بلکہ کربلا نے بتایا کہ دیکھو تمہیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میں نے اس وقت علی اکبر کے حق میں لیلا سے دعا کرا کے تمہیں بتایا کہ جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اپنی ماؤں کو واسطہ بناؤ، یہ تمہاری مائیں تمہارے لیے اللہ سے تمہاری مرادوں کو حاصل کریں۔ لہذا یہ ہے کربلا، عرفان کی ضرورت۔ ایک جملہ میں نے گزارش پچھلے سال کی مجلسوں میں کیا تھا کہ عبداللہ علی ایک اہل سنت عالم، انہوں نے کہا کہ ہر انسان کے لیے 2 دن ہیں، ایک زندہ رہنے کا دن، زندہ ہونے کا دن یعنی پیدائش کا دن، ایک موت کا دن۔ انسان زندہ ہے یعنی پیدا ہوا تو ایک دن یہ زندگی لے کے آیا، دوسرا دن اس کا موت کا دن ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے دنیا میں 2 دن ہیں، لیکن امام حسین کے لیے 1 دن ہے جہاں صرف زندگی ہی زندگی ہے، موت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ یہ وہ چیزیں جنہیں درک کرنے کی ضرورت، محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لائیو پروگرام میں بہت ساری چیزیں ہو جا رہی ہیں، یعنی دنیا میں نشر ہو رہا ہے یہ پیغام، میں کوئی ایسا عمل انجام دے دوں جس کے ذریعے سے وطن کی بھی عزادار کی بھی توہین ہو جائے، کیا اس کا خیال نہیں ہے؟ ان چیزوں کا لحاظ تو ہونا چاہیے نا۔ لیکن انسان، بس انسان کے اندر ایک لالچ، اس لالچ کا گلا گھونٹنا ہوگا اور اپنی موت کو سامنے رکھنا ہوگا انسان کو، کہ ہم اس لیے یہ آزاداری نہیں کرتے ہیں، اس فرش عزا کو نہیں بچھاتے کہ جب ہماری اپنی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، ہم تہذیب نفس کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم دنیا کو کیا پیغام دیں گے؟ لہذا بصیرت، امام سے محبت، ایک لگاؤ، ایک عنصر ہونا چاہیے لگاؤ کا ایسا کہ اخلاص پیدا ہو جائے۔ ہم کل جوتے اتار دیتے تھے ماتم کرنے کے لیے، اب ہمارے جوتے نہیں اترتے۔ کل نوحہ خان بیاض اٹھانے والا، وہ کہیں بھی راستے میں وہ اپنے جوتے اتار کے ماتم کرتا تھا، آج ہم نے ترک کر دیا۔ دستہ، میں نے کل وہ رامپور کی کلپ دکھائی جا رہی تھی مجھے، جس میں اعظم خان صاحب نے سبیل لگائی رامپور کے جلوس میں، لیکن ان کا مسئلہ الگ ہے، وہ کس حیثیت سے انہوں نے سبیل لگائی۔ اللہ کرے کہ ان کے دل میں عرفان امام حاصل ہو جائے ان کو، اس لیے کہ شیعت کسی کمزوری کا نام نہیں ہے، شیعت حق کی بلندی کا نام ہے۔ لیکن میں ان کے اوپر نہیں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ جو جلوس کا منظر ہے اس میں لوگوں کی کیفیت کیا ہے، تو ہم نے ان کے چہروں کو دیکھا، ان کے پیروں کی جوتیوں کو دیکھا،
تو کچھ لوگ جو کنارے تھے ان کے پیروں میں تو ہم نے جوتیاں دیکھیں، ممکن ہے وہ اہل سنت میں ہوں، لیکن جو ماتمی دستہ تھا اس کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھیں۔ آپ کو تو توہین محسوس ہوتی ہے کہ آپ علم مبارک کا بوسہ دیں گے تو آپ کا ساکس، آپ کا موزہ گندا ہو جائے گا، آپ کے پیر گندے ہو جائیں گے۔ جب تک انسان ان شبیہوں کا اور ان شاعر کا احترام نہ کرے گا تو حسین کا احترام کیا کرے گا؟ بس زیادہ پہلے بصیرت پیدا کریے، اور خاص طور سے یہ بات میں کہتا رہوں گا کہ جوان بچوں کی انجمنوں کو کمزور کریے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جوان بچوں کی انجمنوں کو کمزور کرنے کا جملہ، کیونکہ ان کا کام ماتم کر کے رات بھر باہر جا کے کسی کے اب آزادار ہر بستی میں نوحہ خان ہو گئے، ہر بستی میں ماتمدار ہو گئے، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں انجمنیں ہو گئیں۔ اب آپ کے جوانوں کا کام یہ ہے کہ وہ یہاں نماز میں شریک ہوں، یہاں ماتم میں شریک ہوں، رات میں بستر پہ جائیں، آرام کرے، دن میں اسکول اور کالج جائیں۔ لیکن آپ کی غلطی ہے، جس کے ہاتھ میں بیاض آ گئی وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا بچوں کو۔ جب آپ نے پیچھے ڈھکیلا تو انہوں نے اپنے نئے دستے بنا لیے اپنے شوق کو پورا کرنے۔ یہ غلطی بڑے لوگوں کی ہے، یہ جو پڑھنے والا دستہ ہے نا، یہ غلطی آپ نے 20 سال پہلے جو کی تھی اس کا نتیجہ نکل کے آیا کہ وہ جوان لڑکا جو سامنے تھا، گلوکار تھا، اس کے اندر جوش تھا، طاقت تھی، اسے آگے لانا تھا۔ وہ اگر آگے آیا ہوتا تو اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے انجمن نہ بناتا۔ یہ آپ لوگوں نے، بڑے لوگوں نے کیا ہے۔ جتنے بڑے صاحب بیاض ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اب اپنے بچوں کو سامنے لائیں، پیچھے کھڑے ہو کے استادی کریں، انہیں سکھائیں۔ اور اگر آپ ہی لگے رہے تو یہ بچے ہمیشہ اپنی انجمنیں لے کے گھومتے رہیں، دور دور تک یہ سفر کر رہے ہیں۔ عزاداری اسے نہیں کہتے بے بغیر بصیرت کے کہ نمازیں قضا ہو جائیں، احترام نہ رہے۔ عورتوں کا حال یہ ہے، انہیں جہاں چاہیے سڑکوں پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کون سی عزا ہے؟ کیا نامحرم کو دیکھنا ان کے لیے محرم میں جائز ہو گیا؟ کیا مردوں کے لیے عورتوں کا دیکھنا جائز ہو گیا، یا عورتوں کا مردوں کو دیکھنا جائز ہو گیا؟ ابھی ایک جوان لڑکا، اتفاق سے ایک دن میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکا، میں نے کہا یہ، اس کو گھیر کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، کہ لے بچہ علاج کے لیے انڈیا آیا ہے، قطیف سے، سعودی عربیہ سے۔ اتفاق سے مجتبیٰ حسین صاحب داروغہ جو انتقال کر گئے، ان کا بیٹا وہ لبنان وغیرہ میں کہیں شام سے چلا گیا، اور وہ کیسے رابطہ ہوا مجھے نہیں معلوم۔ یہ ایک مجلس میں نے ان دونوں کو دیکھا تو پتہ یہ چلا یہ بچہ قطیف سے آیا انڈیا علاج کے لیے۔ مجتبیٰ حسین صاحب کا تعلق چونکہ بازطپور سے رہا ہے، وہ لڑکا یہاں تک آ گیا جوان، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ یہاں کی عزاداری کو اس نے دیکھا تو کبھی محرم اس طریقے سے قطیف میں سعودیہ میں منانے نہیں دیتے، وہ رک گیا یہاں۔ پتہ نہیں ابھی ہے کہ ابھی بھی میں نے دیکھا تھا، مجلس پڑھی اس کے 2-4 دن بعد بھی میں نے ایک جگہ دیکھا تھا، مجھے لگتا ہے وہ رکا ہوا کہہ رہا ہے میں ابھی محرم میں یہیں رہوں گا۔ لیکن اس نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ عورتوں کا سڑکوں پہ بیٹھا رہنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا مطلب ہے؟ عزت نفس بھی کوئی چیز ہے نا، انسان کی قدر کیا ہے؟ امام حسین کے نام پہ زمین پہ بیٹھ جانا یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ کی، آپ نے شام غریبہ میں ان کی غربت کو دیکھا، آپ زمین پہ بیٹھ گئے، لیکن آپ معمولی نہیں ہیں کہ آپ معمولی سا فرش پہ آپ کو بٹھا دیا جائے، نہیں، اچھے انتظام ہو، اچھا آپ کا لباس ہو، اچھا آپ کا فرش ہو، اچھی زینت ہو، تب عزاداری
دنیا تک پہنچے گی۔ افلاس اور غربت سے آپ کوئی پیغام نشر نہیں کر سکتے۔ بس بہت وقت لے لیا میں نے، لہذا یہ شب بیداریاں چھوٹی ہوں لیکن احترام کے ساتھ، چھوٹی ہوں، 2 گھنٹے کا پروگرام ہو لیکن اس کا احترام باقی رہے۔ اتنے لوگ آ گئے، انجمن بھی آ گئی ہے، میں مصائب پڑھے دے رہا ہوں۔ مصائب ظاہر ہے، ہو سکتا ہے بچے گہوارہ بنائیں۔ یہ 2 بچے ہیں، ان دونوں بچوں نے کربلا کی تاریخ میں جو الگ ایک منظر پیش کیا ہے اور اپنی شہادت کے ذریعے سے کربلا کو مضبوطی دی ہے، وہ ایک ماں کے 2 بچے ہیں، ایک علی اصغر اور ایک جناب سکینہ، ایک ہی ماں کے 2 بچے۔ حسین کہتے تھے نا، جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے۔ امام وقت اتنی محبت اپنی بیٹی سے اور اپنی زوجہ سے کرتا ہے، دونوں کا نام لیا، جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے، یعنی اس میں سکون نہیں ملتا ہے۔ امام ہے، یہ نفسانی انسانی اعتبار سے، یہ ظاہری بشری اعتبار سے نہیں امام کہہ رہے، روحانی اور معنوی اعتبار سے سکینہ کی بصیرت کا عالم یہ ہے کہ اپنے چچا کے مارے جانے کے بعد سکینہ نے پانی نہیں مانگا ہے۔ اپنے چچا کے مارے جانے کے بعد سکینہ نے پانی نہیں مانگا ہے۔ اپنی پھوپھی کو جب دیکھا کہ میری پھوپھی اماں اسیر کر لی گئیں، میری پھوپھی کا ہاتھ باندھ دیا گیا، میری ماؤں کا ہاتھ باندھ دیا گیا، تو سکینہ نے اپنے چچا عباس کی شہادت کے بعد پانی نہیں مانگا۔ میں یہاں پہ جناب عباس کی شہادت میں ایک جملہ جو مشہور ہے، اس جملے کے علاوہ دوسرا جملہ اسی کے برعکس کہتا ہوں کہ عباس نے وصیت کی کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شاید عباس کو اس کا بھی لحاظ تھا کہ اگر میرا لاشا خیمے میں گیا تو میری بیٹی سکینہ شرمندہ ہو جائے گی، کہ اگر میں نے اپنے چچا کو نہ بھیجا ہوتا تو میرا یہ بچا لیا۔ یہ سکینہ کی کم سنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، 2 کم سن بچے ہیں، ایک سکینہ ایک محمد باقر، 3.5 سال کا سکینہ کا سن ہے، 3.5 سال کا تقریباً امام محمد باقر کا سن ہے۔ 4 سال کے یہ بچے نہیں ہیں، 3 سال سے کچھ زیادہ کے یہ بچے ہیں، لیکن اندازہ کریں آپ، ایک باپ ہے امام سجاد 22 سال کا امام، اس کی ایک چھوٹی بہن ہے اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، لیکن میرے مولا کو اتنی مہلت نہ دی گئی کہ کربلا سے شام کے راستے میں کہیں اپنے لال کو پیار کر لیتا، کہیں اپنی بہن کو گود میں اٹھا لیتا۔ کیسی غربت ہے کہ کم سن بیٹا باپ کو حسرت سے دیکھتا ہے، باپ حسرت سے بیٹے کو دیکھتا ہے، لیکن زمانے نے اتنا مجبور کر دیا کہ میرا چوتھا امام ایک طرف لاشے کو دفن نہیں کر پاتا، ایک طرف اپنے بچوں کو پیار نہیں کر پاتا، لیکن جب سکینہ اونٹ کی ننگی پیٹھ سے باندھی گئی تو طلب کے آواز دی، اے میرے بھیا اجرکم اللہ جزاکم ربکم عزا۔ اندازہ کریں آپ، بس آخری فقرے جناب علی اصغر اور جناب سکینہ، ایک ماں 2 بچے،
ایک مقتل میں، ایک زندان میں، جو بچہ مقتل میں ہے اس کے لیے رباب مطمئن ہو گئی تھی عصر عاشور کہ ہم نے اسے زیر زمین سلا دیا ہے، میرے بچے نے ایک زخم کھایا ہے، اب میرا بچہ زیر زمین آرام کر رہا ہے۔ لیکن 11ویں محرم کو اس ماں نے یہ دیکھا کہ وہی بیٹا صرف اکبر نے کلیجے پہ نیزے نہ کی انی نہ کھائی، اسی بچے کے چھوٹے سے سینے میں نیزے کی انی چبھ ہوئی گئی، لاشے کو زمین سے نکال کے سر تن سے جدا کر کے نیزے پہ چڑھایا گیا۔ ماں اونٹ کی بلندی سے دیکھتی رہی، ہائے میرا بیٹا، اسے قبر کے اندر رہنے نہ دیا گیا۔ یہ کتنی بد نصیب ہے ماں کہ ایک کو زندان میں دفن کرتی ہے، ایک کو کربلا کی زمین پہ چھوڑ کے آگے بڑھے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔